السلام علیکم، کیسے امید سب ٹھیک سب خیر سے ہوں گے، اللہ سب خیر سے رکھے۔ فارم پہ آئے ہوئے ہیں تو جو آج تقریباً آج جو ٹمپریچر ہے وہ 42 43 پہ 44 پہ اس ٹائم ٹمپریچر گرمی مطلب زیادہ ہے۔ کہہ رہے ہیں نیکسٹ جو ویک جا رہا ہے اس میں ٹمپریچر بڑھے گا، کوٹو دو کا جو خاص تو کوٹو دو ہے ہمارے سے یہاں کا ٹمپریچر بڑھے گا کیونکہ بارشیں جو ہیں قسم کی نہیں آ رہی بالکل۔ یہ ایک سب کو پتہ ہے المیہ ہمارا کہ ہم لوگ سارے درخت کٹوا رہے ہیں، باغات کٹوا رہے ہیں۔ ملتان والی سائڈ پہ باغات نظر نہیں آتے، خنوال والی سائڈ پہ باغات بہت کم ہے۔ تو آپ پھر آپ کہتے ہیں کہ گرمی بھی زیادہ بڑھ رہی ہے، بارشیں نہیں آ رہی، تو یہ کہنا بھی غلط ہے آپ کا۔ آپ کو چاہیے کہ درخت لگائیں تاکہ یہاں پہ بارشیں آئیں، موسم ٹھنڈا ہو۔ گرمی ٹھیک ہے لیکن جو ہیٹ ہے نا، ہیٹ ویو، یہ گرم لو چلتی ہے، یہ چیز خراب ہے۔ یہ مطلب ایک قسم کا مطلب لوگوں کو بیمار کرتی ہے یا لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ اس کا فائدہ بھی ہے کہ یہ مطلب جو مکھی مچھر ہوتے ہیں، تیلا ہوتا ہے، اس کو جلا دیتی ہے۔ تو لیکن نقصان بھی تو ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان، کتنی گرمی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو کھڑے ہیں، یہاں پہ جو ٹمپریچر ہمیں محسوس ہوتا ہے تقریباً 35، پسینہ بھی بہت شاذ و نادر آتا ہے ہمیں یہاں پہ۔ تو اس وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ باغات لگائیں۔ باغات جو ہیں ایک فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ باغات آپ کو مطلب ایک قسم کا فروٹ کمرشل لیول پہ بھی فائدہ دے رہا ہے، اسٹرانگ کر رہا ہے۔ دوسرا بارشیں بھی زیادہ آتی ہیں اس سے، موسم بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے، چیزیں ماحول آرگینک بنتا ہے۔ یہ چیز آپ دیکھیں، آپ اسے کمرشل لیول پہ نہ دیکھیں بزنس اس کو، باغات کو۔ جب آپ چیز کو پیسے کی نظر دیکھیں گے وہ پیسہ آپ سے دور بھاگے گا، یہ آپ سمجھیں۔ تو یہی چیز ہم کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باغات لگانا فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے ابھی دیکھا ابھی کیا ایک ہمارا جو سدا بہار کا درخت ہے، جو مطلب برہما سے بھی کہتے ہیں اسے، نیلم بھی کہتے ہیں، جو دیسی ساخت بھی ہے اس کی۔ تو یہ سارا سال جو ہے وہ اٹھاتا ہے، مطلب پھل اٹھاتا ہے۔ میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں، آپ کو طریقے سے قریب سے آئیے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا 12 ماسے کا پودا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں دسہرا، اس کا بورڈ دیکھیں، فلاورنگ دیکھیں۔ فلاورنگ اللہ شکر ہے اس دفعہ اچھی ہوئی ہے، پچھلے سال کی صبح نا اس کی فلاورنگ بہت اچھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ادھر دیکھیں آم بھی لگا ہوا ہے، ساتھ فلاورنگ ہے ساتھ آم ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا سسٹم بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ بہت سے پودے ہیں، یہ ہمارا شان خدا کا پودا ہے۔ شان خدا ویسے اگر کہیں تو اس کا ریٹ اچھا ہوتا ہے، یہ کیونکہ یہ شوگر مریض ہوتے ہیں نا، اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے قسم کا۔ تو یہ بھی اچھی ورائٹی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا سدا بہار جا رہا ہے، سارا پھل اٹھا رہا ہے، نیا فلاورنگ اٹھائی ہوئی ہے اس نے۔ تو اس کے علاوہ اس کے اندر آم بھی لگے ہوئے ہیں، اگر غور کر نظر آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ چیز دیکھیں، یہ دیکھ کتنی خوبصورت فلاورنگ ہوئی کھڑی ہے۔ آپ آسمان دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، لیکن کوئی آلودگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں بارشیں نہیں ہوتی، اس کے باوجود اتنا نیلا آسمان نظر آ رہا ہے۔ لاہور میں ایسا آسمان ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتا کبھی۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارا ڈپینڈ ہوا پہ کرتا ہے۔ اگر ہوا ٹیمپریچر اگر 28 پہ ہو، 30 پہ ہو، پھر بھی ہوا نہ ہو تو پھر بھی پسینہ آتا ہے، لیکن ہوا یہاں پہ چلتی رہتی ہے، تھوڑا پسینہ بھی کم ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو ابھی آپ نے دیکھا سارا یہ ہمارا بڑا پودا ہے سدا بہار کا، یہ والا کا کتنا بڑا پودا ہے۔ اس پہ بھی اور نکل رہا ہے فلاورنگ، اب سٹارٹ ہو چکی ہے اس پہ۔ تو یہاں فلاورنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہاں تقریباً پھل نکلنا شروع کر دے گا تقریباً ہفتے تک اس پودوں پہ۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آم یہاں پہ کھڑا ہے، یہاں فلاورنگ ہو رہی ہے ساری، ادھر ساری فلاورنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کی فلاورنگ بھی اتنی ہے جتنی ہماری اس سیزن میں ہوئی ہے، گرمیوں میں جو فلاورنگ ہوتی ہے اتنی ہی فلاورنگ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سوال یہ بنتا ہے، حالانکہ کافی لوگ
کنفیوز ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاہ صاحب کے پاس اتنا بڑا باغ ہے، اتنے سارا مطلب باغ ہے، ہر طرح کے پودے ہیں، ہر طرح کی ورائٹی ہے، تو وہ اچھا بھلا کما بھی لیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سدا بہار پہ جو ہر موسم میں آم دیتا ہے، تو اس پہ زور کیوں دے رہے ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے، تو پوچھتے ہیں شاہ صاحب سے، آئیے۔ السلام علیکم۔ افتخار نے ایک سوال کیا مجھے کہ یہ جب آپ کا اتنا بڑا باغ ہے، نرسری ہے، سب کچھ ہے، سسٹم ہے، تو آپ پھر نئے نئے تجربات کیوں کر رہے ہیں؟ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی ایک نعمت دی ہے، عطا کی ہے، تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے آپ کو اگر مل گیا ہے کچھ نہ کچھ رزق تو آرام سے بیٹھ جائیں۔ آپ ایک پازیٹیو سوچ کر ایک اس باغ پر، آم کے باغ پر خاص کر ایسے نئے تجربات کریں تاکہ لوگوں کو اس آم کے باغ زیادہ پیداوار اس کی بڑھانے میں دلچسپی ہو۔ تو اس سے ہم نے سردی والے آم شروع کر دیے ہیں۔ سردی والا ابھی سارا باغ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فل فلاورنگ پر فل پھول اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس کی گروتھ بھی اچھی جا رہی ہے، فلاورنگ کی گروتھ بھی اچھی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا درخت کم از کم یہی ایک درخت 60 70 80 پیٹی کے قریب یہ جنوری میں انشاءاللہ زندگی رہی، اندھیری طوفانوں سے بچ گیا، یالہ باری سے بچ گیا، تو یہ 100 کے قریب یہ باقی باغ علاوہ ہے۔ اس باغ کی افادیت یہ ہے سردی میں کہ یہ آم گرم ہوتا ہے۔ اس کا جب تک اسے ٹھنڈا نہ کیا جائے، برف میں نہ رکھا جائے، اوپر ٹھنڈی لسی نہ پی جائے، یہ صحیح ہاضمہ نہیں کرتا، پیٹ میں زیادہ پیٹ کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کو ہم نے سردی میں اس لیے لیا ہے، اس کی جو اس میں وٹامن ہے، جو اس میں طاقت ہے، بھرپور طاقت ہے، لذیذ ہے۔ پھر جو چیز گرمی میں آگ پر جلدی پکا دی جائے، گرمی میں پکا دی جائے، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ یا پھر ہم گرمی میں کیا کام کرتے ہیں، اوپر گرمی ہوتی ہے پھر اس میں کاربیٹ لگا دیتے ہیں، دوائی لگا دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ پہلے آم کا پھل گرم ہوتا ہے، پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں، پھر جو ہمارے بریلر حضرات ہیں، یہ انسان بریلر مرغی بنے ہوئے ہیں، ان کا پیٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان بریلر حضرات کے لیے خاص کر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کل دیا، اس چیز کو ہم نے پھیلا رہے ہیں۔ ایک تو اس چیز میں ایک خاصیت ہے، یہ بغیر چاہے گرمی کا اس کا پھل ہو چاہے سردی کا ہو، اس پر کاربوریٹر بالکل نہیں لگتا۔ سردی میں اسے ٹمپریچر منفی ٹمپریچر میں بھی رکھ دیں تو یہ خود بخود 10 دن بعد خود بخود پک جاتا ہے۔ جب یہ دوائی سے بھی صاف ستھرا، یہ پکنے میں بھی اس کی تھوڑی ٹائم زیادہ لیتا ہے، تو پھر ظاہر یہ میٹھا ایسے ہوتا ہے جیسے شہد ہو۔ جب ٹائم زیادہ لیتا ہے، آرام سے پکتا ہے، تو پھر آپ جس چیز کو آرام سے آپ لے آئیں گے، آرام سے پکائیں گے، اس کی افادیت آپ ہر کسی کو معلوم ہے۔ اس لیے ہم اس کو زیادہ فروغ دے رہے ہیں تاکہ شاید لوگوں میں ایک عقل آ جائے کہ اس آم کے باغ کو یہ پھلوں کا شیر ہے، پھلوں کا بادشاہ ہے، اس کی پیداوار اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لگائیں تاکہ جنگل کی طرح جنگل بن جائے، اور بذریعہ روزگار بھی بن جائے، روزگار کا ذریعہ بھی بن جائے۔ ایک باغ میں ہم نے ایک ویڈیو دکھائی دی، کم از کم ایک چھوٹے سے باغ میں اس میں کم از کم 200 آدمی کام کر رہا تھا۔ اگر یہ لگاتار پورے سال چلتا رہا ہے سسٹم جیسے ہم نے کیا ہوا سردی گرمی، تو کتنی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، کیا لوگ نوکری کے پیچھے بھاگیں گے۔ ایک تو یہ فروٹ کھانے کے لیے جو
यहाँ हम बाग में काम करते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती। वो जितना आम खाएं, जितना फ्रूट खाएं, उनको जो यहाँ मजदूरी करते हैं, ये इसके इस पेशे से, आम के पेशे से मुंसलिक होते हैं, पेटी साज होते हैं, कोई उनको कोई रुकावट नहीं होती, वो जितना खा सकते हैं खाएं। तो फिर आप अंदाज़ा करें तो फिर कितना एक फ़ायदा उन बेचारों को, जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ काम करते हैं, वो सारा साल अगर आम खा, उनकी कितनी ताकत, कितना स्टेमिना, कितनी विल पावर बढ़ जाएगी। इसलिए इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को नया सिस्टम दिखाएं, ताकि लोग इस तरह मैल हों, सारा साल आम हों, सारा साल लोग जो इनका रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं बेचारे, वो ताकि बागात में काम करें, कुछ ना कुछ इस तरह से भी उनको रोज़गार के लिए रिलीफ मिल जाए। ये हमने इसलिए अभी ये इसकी कटिंग भी हमने की हुई है, एक लकड़ी की इसको प्रूनिंग के लिए हमने एक कटिंग की है बहुत बड़ी। देखें ये नीचे से, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी कटिंग कर देंगे, फिर ये प्रूनिंग के ज़रिए आएगा। तो उस दरख्त का आपको पहले भी हमने दिखाया, वो देखें कैसे नीचे वो कटिंग हुआ हुआ है, वो देखें वो कैसे हो सकता है। इस तरह ये एक निज़ाम बन रहा है, सिस्टम बन रहा है। आप देखें कैसे हाइट है, कैसे कितना हमने खर्च किया हुआ है, कितना कैसे सिस्टम बना रहे हैं। ये सिर्फ उन कम अकल लोगों को दिखाने के लिए, जो कहते हैं इस चीज़ में कुछ नहीं है, रात ही रात अमीर बनने के लिए। इसमें कम अज़ कम हमें 15 साल हो गए हैं इस सिस्टम को बनाते बनाते। आप अंदाज़ा करें, अल्लाह ताला हमें इसमें साल 2 साल बाद बहुत रोज़ी देगा, बहुत पैसा देगा। ये नर्सरी भी बिकती रहेगी, ये दरख्त भी, फल भी बिकता रहेगा, लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। जो इधर सड़क इस पक्की से जाता है, उस पक्की से जाता है, कम अज़ कम ठंडी हवा का उसे झोंका ज़रूर मिलता है। यही भी बहुत है, कम अज़ कम वो कोई ना कोई थोड़ी बहुत बीमारी से तो बच जाता है, गोली टिक्की से तो बच जाता है। यही हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, इस पर फोकस करें, इस बागात लगाने पर कोशिश करें, ताकि मुल्क में बेरोज़गारी के, एक तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन वाफिर मकदार में होगी। आपको दूसरे दरख्त लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पैसा, आमदन, डॉलर भी मुल्क में आएंगे इंशाअल्लाह। ये देखें हमने जो प्रोनिंग की थी, आपको याद होगा, लोग कह रहे थे कि जुल्म कर रहे हैं शाह साहब। तो ये देखें प्रोनिंग जो हमने की थी, इसका देखें ढोतरी देखें इसकी। तो इस साल इसने इतना फल नहीं दिया हमें। थोड़ा फल के लिए, गर्मी का जो फल होता है उसमें हमने यूज़ किया, लेकिन जो सर्दी का फल जो है वो ज़्यादा दे रहा है, बहुत ज़्यादा, जितना हमें एस्टिमेट लग रहा है। अगर कोई नागानी आफत जो होती है, जैसे तूफ़ानी हवाएं चलना, आंधी तूफ़ान चलना, या ज़्यादा बारी होना, या बहुत ख़तरनाक बारिशें होना, अगर ये ना हुई तो इंशाल्लाह ये तकरीबन हमें कम से कम जो है, कम से कम का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकती। तकरीबन 50-60 पेटी देगा कम से कम। तो ये जो सिस्टम है हम बता रहे हैं कि कितना फ़ायदा है इसमें। तो इसके अलावा ये भी नीलम का पौधा है, जो बारहमासी कहते हैं, या सदाबहार कहते हैं। इसकी शेप थोड़ी चेंज होती है, काले चौसी का शेप होती है, लेकिन ये इसका जो शेप होता है वो गोल होता है, 12 सा गोल टाइप। इसका जो शेप होता है, ये काले चौसे जैसा शेप होता है, काला चौसा जो होता है उस तरह का। काला चौसा वैसे देसी कहा जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा लेट आता है, मीठा ज़्यादा होता है, इस वजह से हम उसे काला चौसा कहते हैं। तो ये भी इसकी अपनी प्रोनिंग की थी, ये देख सकते हैं आप। देख कितना उसने बढ़ोतरी की हुई है, देखें कितनी बढ़ोतरी की हुई है। ये देखिए यहाँ पे इसने फ्लावर उठाया हुआ है। ये देखिए जिस तरह हमने कुछ जगह पे हमने फ्लावरिंग की थी, वहाँ पे उन्होंने ग्रोथ रोकी और दूसरी ग्रोथ बढ़ा दी। ये भी फ़ायदा हुआ है, देखें मतलब कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ हमारा, कुछ बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये चीज़ें देखने वाली होती है। देखें तो ये सिस्टम हम अपने आप बना रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे जो चल रहा हूँ ना, बड़े बाग में अपने, ये वाला बाग है, यहाँ पे जो चल रहा हूँ ना, यहाँ पे तकरीबन टेम्परेचर जो मुझे महसूस होता है, ये 25-28 तक महसूस हो रहा है। थोड़ी हवा भी ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो ये चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। मैं इसलिए कहता, अगर हम लगा सकते हैं आप भी लगाएं। अगर हम यहाँ ठंडी हवा के झोंके ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो अगर आप लगाएंगे तो आपको भी मिलेंगे, एसी का खर्चा बच जाएगा। ऐसा करते करते सारे लगा देंगे तो वहाँ पे
تقریباً بارشیں زیادہ ہونے لگ جائیں گی اور بہت سے ہم ٹھنڈے ہو جائیں گے یہاں پہ، اور تقریباً جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی کم ہونے لگ جائیں گی، سسٹم ٹھیک ہونے لگ جائے گا، وہ پرانا سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا جو پہلے ہوا کرتا تھا یہاں کوٹودو کو ویسے کہا جاتا ہے گرین ولیج۔ گرین ولیج کا مطلب یہ ہے کہ سب سے سبز جو گاؤں ہے کوٹودو کو کہا جاتا تھا، لیکن آج دیکھیں یہاں پہ سیم تھور، بارشیں نہ ہونا، خشکی کا زیادہ ہونا، بہت سارے چیزوں تو تباہ کر دیں، یہاں فصلیں بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔ لوگ تو یہ بظاہر یہی کہتے ہیں نا کہ مسلسل سے وہ بہت کما رہے ہیں، گنے سے بہت کما رہے ہیں، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو جائیں گی، تو دوبارہ آپ کو اسی طرف ہی آنا ہے، تو دوبارہ آنا ہے تو ابھی آ جاؤ۔ تو یہی ہمارا پیغام ہے آپ لوگوں کو۔ تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے، اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہے گا۔ اس ٹائم فلسطین پسا زندہ باد، اللہ حافظ۔